بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام چینل اردو پر بزم سخن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عابد علی بیگ۔ سہیل زرار خلش جو اس پروگرام کے ریگولر میزبان ہیں، آج اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے پروگرام میں براہ راست شریک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیں گے۔ آپ سب کا خیر مقدم میں کرتا ہوں، اور آج کی محفل کی خاص بات یہ ہے کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مشاعرے کے بارے میں۔ مشاعرے کی روایت بہت قدیم ہے۔ میر تقی میر نے اپنی کتابوں میں ان محفلوں کا ذکر کیا ہے جس میں شاعر جمع ہوتے تھے، ایک دوسرے کو اپنا کلام سناتے تھے۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کے دور میں بادشاہوں کی درباروں میں مشاعروں کی محفلیں جمی، نوابوں کے محفلیں جمع کرتی تھیں مشاعروں کی۔ پھر یہ چیز عام جگہوں پر آ گئی اور عام طور پر مشاعرے منعقد ہونے لگے۔ مشاعرے کی روایت صرف بر صغیر پاک و ہند میں ہی عام طور پر پائی جاتی ہے، اور قوموں میں اس کا تصور اتنا صاف نہیں ہے۔ کہیں سننے میں نہیں آیا کہ لاطینی امریکہ میں یا یورپ میں کہیں مشاعرے ان کی زبانوں میں منعقد ہوتے رہے ہوں۔ ہم لوگوں کو جو مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں، جو لطف آتا ہے پڑھنے کا، جو لطف آتا ہے سننے کا، وہ کہیں اور نہیں۔ گزشتہ 1.25 سال 1.5 سال کچھ ایسا گزرا کہ لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں پائے۔ مشاعروں کی محفلیں منعقد ہوئیں، عالمی طور پر منعقد ہوئیں، لیکن وہ سب کی سب ورچوئل محفلیں تھیں، اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائے، مل نہیں پائے، صرف آتے تھے اسکرین کے سامنے اپنا کلام سناتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک بار پھر ایک محفل اکٹھا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ محفل ہو رہی ہے انشاءاللہ 30 جولائی کو۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بزم سخن برطانیہ کے سرپرست اعلیٰ جناب عقیل دانش صاحب، بزم سخن کے صدر اور روح رواں جناب سہیل زرار خلش۔ عقیل دانش صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ آپ کا خیر مقدم ہے آج کے پروگرام میں۔ یہ بتائیے کہ ایک مشاعرہ، باقاعدہ مشاعرہ منعقد ہونے جا رہا ہے اتنے عرصے کے بعد، آپ کے کیا احساسات ہیں؟ آج اپنے عابد بھائی بہت خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا آج کی بات چیت کے لیے۔ اصل میں شاعر اور مشاعرہ سب ہمارے یہاں آیا ہیں عربی زبان سے، جی، اور عربی زبان میں ماقبل اسلام بھی اس طرح کی محفلیں سجتی تھی۔ یہ روایت وہاں سے فارسی میں آئی، اور فارسی سے پھر اردو میں آئی، اور جیسا بھی آپ نے بتایا نا، مغلوں کے دربار نے اسے بہت وسعت دی۔ اور ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں میں کہ آپ نے جس طرح کے مشاعرے سنے ہوں گے اور دیکھے ہوں گے اور جو تاریخ میں پڑھے ہوں گے، ان کی ایک بہت خوبصورت مثال فرت اللہ بیگ کا وہ مضمون ہے، دلی کا آخری مشاعرہ۔ دلی کا آخری اور مشاعرہ اس میں سب لوگ جو پڑھتے ہیں ترنم سے کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں میں آپ کو کہ جناب جمیل الدین علی کے چچا تھے، جناب بہت معروف شاعر اپنے زمانے کے، جی، اور ان کے داغ کے شاگرد پہلی مرتبہ انہوں نے مشاعرے میں ترنم سے پڑھنے کا آغاز کیا۔ بہت خوبصورت ان کی آواز بھی تھی، اور بہت جانتے تھے موسیقی کو بھی۔ تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ مشاعرے میں کی روایت پیدا ہوئی ترنم سے پڑھنے کی۔ اور آج کل ہندوستان اور پاکستان میں اور جہاں جہاں ہمارے یہاں کے لوگ موجود ہیں وہاں مشاعرے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ترنم کی روایت بھی آ گئی ہے جو مشاعرے کا لطف دوبارہ کر دیتی۔ جی، تو ایک خاص طور پہ موضوع ہے یہ، اور یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت خوبصورت باب ہے۔ جی، جو میں سمجھتا ہوں عقیل صاحب کہ مشاعرے میں آدمی صرف شعر نہیں سنتا، ادب سیکھتا ہے، تہذیب سیکھتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ تو ہم انشاءاللہ یہ مشاعرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سہیل زرار خلش صاحب بھی لائن پر موجود ہیں، جو آج اسٹوڈیو میں تشریف نہیں لا سکے ہیں، لیکن فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل السلام علیکم۔ السلام علیکم عابد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی، تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت سے ہیں انشاءاللہ۔ جی
جی سہیل، تو کچھ بتائیں گے جو مشاعرہ ہونے والا ہے ہمارا 30 جولائی کو جی جمعے کے دن؟ جی عابد بھائی، اصل میں ہوا یہ کہ ناظرین کو ہمارے یہ بات پتا ہے کہ لگ بھگ 1.5 برس یہ گزر گیا. جی ہم جی نے مارچ 2020 میں ایک پروگرام آرگنائز کرنا تھا اسلام چینل اردو کے بینر تلے. ایک بہت جی بڑا ایونٹ بزنس سخن کر رہی تھی جس میں دنیا جی بھر سے شعراء کو ہم نے دعوت دی تھی. اس کی ہم نے کوئی لگ بھگ 3 مہینے تیاریاں کی، لیکن جو قسمت کو منظور تھا وہ یہ تھا کہ ہم وہ پروگرام نہ کر سکے اور جی وہ پوسٹ پون کرنا پڑا. پھر اس کے بعد 1.5 برس ہم نے جو ہے آن لائن مشاعروں کی طرح بھی بزم سخن نہیں ڈالی. سب سے پہلا آن لائن مشاعرہ 28 مارچ کو غالباً، اگر آپ کو یاد ہو عابد بھائی، ہم نے جی شاید جی کیا تھا، یا 29 مارچ کو بالکل. آن لائن مشاعرہ، جس میں لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ آن لائن مشاعرہ ہوتا کیسا. جی اللہ ایک طرح ڈالی اور وہاں سے شروع ہوا. لیکن اب ضرورت یہ تھی کہ جب تمام ریسٹرکشنز ہٹ گئی ہیں، اب سہولتیں ہمیں میسر ہیں، ہمیں تمام احباب موجود ہیں، تو کم سے کم ایک بڑی تقریب ہونی چاہیے. تو اسی کے پیش نظر بزم سخن نے، آپ سب نے، ہم سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک مشاعرہ ہونا چاہیے. الحمدللہ اس میں ظاہر ہے اس وقت جو بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے پابندیاں ہیں، اس وجہ سے بیرون ملک سے تو کسی شعراء کو ہم نہیں دعوت دے سکے، جی لیکن لندن بھر کے جو بنیادی بیسک شعراء ہے ان کو ہم نے دعوت دی ہے. اور یہ انشاءاللہ ایک بڑا ایونٹ ایک بہت عرصے کے بعد ہونے جا رہا ہے. جی یہ سب ہوا کی کا ایک تمنا امیدیں اس سے وابستہ ہوا کا ایک جھونکا ہوگا، ہیں. تازہ ہوا کا جھونکا، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے چل پڑے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ کے کون کون مہمان اس میں شریک ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں جو بنیادی طور پہ ہم نے اس کو 3 حصے ہیں اس پروگرام کے. اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہمارا ایک کتاب ماشاءاللہ ایک نعتیہ مجموعہ کلام آیا ہے ٹیپو ارسل کا، جی اس کا ہم تقریب رونمائی اس کی ہم کریں گے. اور موسم دل نشیں مدینے میں اس کا نام ہے ماشاءاللہ سے. اس کو جی بہت عرصے سے ڈیو تھی اس کی ہمارے تقریب رونمائی. بزم سخن نے اس کتاب کے حوالے سے بھی بڑا تعاون کیا ہے، اس سینس میں کہ ہمارے پروفیسر عقیل دارس صاحب جو سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کا مقالہ جی بھی اس کے اندر ہے، میرا بھی ایک تبصرہ اس کے اوپر موجود جی ہے، بڑی اور خوبصورت بھی کچھ کتاب لوگوں ہے. کا ہے. جی مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ اور بڑی خوبصورت شاعری اس کے اندر ہے. اور پھر نعت کے بارے میں یہ کہنا کہ خوبصورت ہے، نہیں، یہ تو مطلب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نعت تو بے ہوتی ہی شک بے شک. خوبصورت ہے. جی تو تو پہلا حصہ تو اس کا یہی ہے جس میں ہم ایک تقریب رونمائی کریں گے، اس میں مختلف جی باتیں ہوں گی، ان کی کتاب ہے. دوسرا حصہ جیسا کہ ہمیشہ سے بزم سخن کا خاصہ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقسیم اعزازات ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے جی جو بزرگ ہیں، جو ادب سے تعلق رکھنے والے دوست احباب یہاں موجود ہیں، ان کی ان خدمات کو سراہنا بھی ہم پر فرض ہے. اس سلسلے میں ایک تقریب ہوگی دوسری. اور تیسرا حصہ اس کا مشاعرے پہ مشتمل ہے. جی تو انشاءاللہ وہ برطانیہ بھر سے بھی شعراء شریک ہو رہے ہیں. ڈاکٹر عباس زیدی صاحب موجود ہیں جی ماشاءاللہ قیصر وہاں پر. عباس زیدی صاحب جو ہیں قیصر وہ عباس مہمان زیدی صاحب آ خصوصی رہے کے ہیں طور وہاں پر سے. شریک ہو اور رہے ہیں. جی اس کے علاوہ ہمارے لندن کے سارے تقریباً، میں نے کچھ اس دوران لندن کے لوگوں کو فوکس کریں. ہمیشہ ایک شکوہ رہتا ہے یار ہمارے موقع نہیں ملتا، ہمیں نہیں ملتا. تو اس وقت صحیح. بزم سخن بھرپور طور پہ اپنے ہی شعراء کی نمائندگی کر رہی ہے جو چلیے، لندن تو سے تعلق رکھتے ایک ایسے شاعر جو بزم سخن سے تعلق رکھتے ہیں، لندن میں ہی رہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. انہیں بھی شریک گفتگو کرتے ہیں. کامران زبیر کامی صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم عابد بھائی، کامی. بہت شکریہ آپ نے مجھے بھی اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. تمام دیکھنے ہیں. والوں کو کامران کامی کا سلام. جی تو کامران، کیا تیاری ہے آپ کی مشاعرے کے سلسلے میں؟ عابد بھائی، آپ یقین جانیں مجھ سے تو وقت گزر نہیں رہا ہے. یقیناً. اور بے شک پچھلے 1.5 سالوں میں ہمیں آن لائن مشاعروں میں شرکت کے مواقع ملے، جی بہت ملے. اور بزم سخن کے بہت سارے مشاعروں میں آن لائن شرکت ہوئی. اس کا بھی بہت لطف اٹھایا. لیکن جو مزہ ہے آپ زمینی مشاعروں میں جو مزہ ہے عابد بھائی، جی بس آپ یہ سمجھ لیں مجھ سے تو انتظار نہیں ہو رہا. صحیح بات ہے. جی دیکھیے، ہم سب کو موقع ملے گا ایک دوسرے سے ایک بار پھر ملنے کا، مل بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا، گفتگو کرنے کا، ایک دوسروں کے ساتھ مسکرانے کا، قہقہ بکھیرنے کا، جس کو ہم ترس گئے ہیں. بے شک آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اور عقیل دانی صاحب. سہیل زرار کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے ابھی ذکر بھی کیا، ایک بہت ہی بڑا مشاعرہ انہوں نے 2020 میں انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا. جی مگر بدقسمتی سے یہ کورونا کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ مشاعرہ جو ہے وہ ہمیں ملتوی کرنا پڑا، جی جس کا وہ مجھے تو ہاں بہت ہی وہ زیادہ افسوس ہے.
آپ نے بالکل صحیح لفظ کا انتخاب کیا. وہ مشاعرہ منسوخ نہیں ہوا, ملتوی ہوا ہے, اور انشاءاللہ حالات بہتر ہوتے ہی اسے دوبارہ کریں گے. کیوں سہیل صاحب؟ سہیل آپ میرے ساتھ ہیں؟ اچھا عقیل بھائی آپ تو میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ہم نے جو مشاعرہ تھا جو ہونے والا تھا اس کو ملتوی کیا ہے, منسوخ نہیں کیا ہے, اور اس کو ہم دوبارہ کرنے والے ہیں. ہیلو, اب میرا خیال ہے عقیل بھائی بھی لائن پر موجود نہیں ہے اس وقت. کامران آپ ہیں؟ جی عابد بھائی, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, تو کامران ابھی ہم تھوڑی دیر میں ایک بریک پر جائیں گے, اور اس بریک کے بعد پھر ہمارے ساتھ شریک ہوں گے جناب ٹیپو ارسل صاحب, جن کی کتاب موسم دل نشین مدینے میں نعتیہ کلام کا مجموعہ ہے, اور جس کی تقریب رونمائی منعقد ہوگی. تو ہم ان سے ان کا کچھ کلام بھی سنیں گے. اور نعت پڑھنے والوں میں تو ہماری بزم سخن میں آپ سر فہرست آتے ہیں. آپ سے بھی انشاءاللہ ہم کچھ سنیں گے, اگر موقع ہو تو نعت یا ورنہ کوئی اور اشعار آپ سنائیے گا. ابھی ہمارے پاس کچھ چند لمحے ہیں, چند منٹ ہیں وقفے پہ جانے میں, تو اس سے پہلے کچھ اپنا 2-4 اشعار تو سنائیے سننے والوں کو. جی عابد بھائی, اب نعت کے 2 اشعار دیکھیے گا. جی. مجھ پہ پڑ جائے اگر پیارے نبی کی ایک نظر, سبحان اللہ. مجھ پہ پڑ جائے اگر پیارے نبی کی ایک نظر, روز محشر میرے لب ہو قطرے کوثر سے تر. سبحان اللہ. اور آپ کے در کی گدائی جب اسے مل جائے گی, واہ. آپ کے در کی گدائی جب اسے مل جائے گی, حشر میں ہو جائے گا کمتر سکامی معتبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سہیل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی عابد بھائی, ماشاءاللہ میں سن رہا تھا کامی بھائی کو, ماشاءاللہ. ہاں, میں ابھی کامی صاحب سے ان کا نعتیہ کلام سننے سے قبل بات کر رہا تھا کہ اس مشاعرے کی بات کر رہے تھے 2020 والے کی, جو کہ نہیں ہو سکا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ وہ مشاعرہ بزم سخن نے منسوخ نہیں کیا, ملتوی کیا ہے. ایسی ہی بات ہے نا؟ یہی ہوا تھا, اور انشاءاللہ وہ اسی لیول پہ وہ مشاعرہ بہت جلد ہوگا. دوسرا, جیسے کامی بھائی نے کہا کہ وہ بے چین انتظار کر رہے ہیں, تو میں نے سنا عابد بھائی آپ نے بھی کچھ شیروانی سلوا لی ہے, کچھ کیا ہے, کچھ مشاعرے کی تیاری؟ اگر آپ کچھ آگے کی بات کریں تو پھر میں شیروانی بھی سلوا لوں گا. میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. شیروانی کا وعدہ کر لیتے ہیں, ہار پہنا دیں گے ہم آپ کو, باقی آپ کی ذمہ داری ہے. شیروانی کے بارے میں ابراہیم جلیس کی کتاب کا عنوان تھا اوپر شیروانی اندر پریشانی. تو ابھی میں اس پریشانی سے دوچار ہونے کی موڈ میں نہیں ہوں, تو میرا خیال ہے مجھے ابھی آپ ابھی دور ہی رکھیں اس چیزوں سے. ہاں, اسی حلیے میں رہنے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ تو ایک ازرائے مذاق بات تھی, لیکن کیونکہ ہوا یہ کہ سب بے چین ہیں, تو مجھے واقعی کچھ احباب کے یہ فون آئے کہ بھائی اس دن کا ڈریس کوڈ کیا ہے. میں نے کہا عید والے پہن کے آ جانا بھائی, اور کیا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے تو کہ عید کا ہی موقع ہے وہ, عید میں, کیونکہ اتنے عرصے سے ترسے ہوئے ہیں لوگ ایک دوسرے سے ملنے کو, تو اس سے بہتر اور موقع کیا ہوگا, اس کو واقعی سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جی ویسے بھی عابد بھائی, جیسے ہم لوگوں کی, ہم کامی بھائی بھی موجود ہیں, آپ بھی, عقیل صاحب بھی موجود ہیں, کہ ہم لوگوں کی ایک بےچینی ہوتی تھی, ہر مہینے ہم ایک نشست لگ بھگ ہو جاتی تھی ہماری, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا, تو وہ ایک جو ہے نا نکوٹین کی کمی ہو رہی ہوتی تھی, وہ پوری ہو جاتی تھی. عقیل بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ عقیل بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ شاید عقیل صاحب کو آواز نہیں جا رہی میری. بھائی یہ بہت مبارکباد ہے, یہ تو سہیل نے سلسلہ شروع کیا پہلے آن لائن. جی اب آ رہی, مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. جی عقیل بھائی. ہاں, تو واقعی قابل مبارکباد ہیں. آپ ابھی پہلی بار کچھ 1.5 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اور جی تقریباً 1.5 برس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. میں نے اس کا نام دیا ہے روبرو مشاعرہ. واہ واہ. میں نے یہ جو مشاعرے کا پوسٹر ہے فیس بک پر جب لگایا تو میں نے اس کے ساتھ لکھا سچ مچ کا مشاعرہ, تو اس پر لوگوں کے بڑے اچھے تبصرے آئے.
بہت اچھا نام، بہت اچھا نام. تو یہ سچ مچ کا مشاعرہ ہے، روبرو مشاعرہ ہے، اور واقعی اب دیکھ رہے ہیں کہ صرف بیچ میں ہمارے 2 دن اور حائل ہیں، بدھ اور جمعرات، اور جمعے کی شام کو انشاءاللہ ہم سب مل رہے ہیں اور یہ مشاعرہ ہوگا، اور بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان میں سے بھی جو شریک ہونا چاہیں وہ بھی ان کو خوش آمدید کہا جائے گا. سہیل ذرا بتائیے تو ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو مشاعرے کا مقام کیا ہے، کس جگہ ہو رہا ہے؟ جی، یہ ہمارا مشہور جو سینٹر ہے پاکستان کمیونٹی سینٹر ویلزن گرین، اس کے ہال میں ہو رہا ہے. اور ہمارے ہمیشہ سے جو دوست جو ہمارے سپورٹر ہیں، طارق ڈار صاحب، وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس پروگرام میں، اور ہمیشہ ان کی اور ان کی ٹیم نے ہمیں سپورٹ دیا. بزم سخن کا دوسرا گھر ہے بنیادی طور پہ. پہلا گھر اسلام چینل ہے اور دوسرا گھر جو ہے وہ پاکستان کمیونٹی سینٹر ہے. ایک ہستی اور ہے جو ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس مشاعرے میں بھی تھی اور جو نہ ہو سکا، اور جمعے کے مشاعرے میں بھی، مفتی عبدالوہاب صاحب. جی بالکل بالکل. وہ جناب وہ ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے، جیسے سرپرست اعلیٰ عقیل دانش صاحب ہیں، ویسے ہمارے رہبر و رہنما جو ہے مفتی عبدالوہاب صاحب ہیں. اچھا، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس قسم کا ایک ایسا کردار ادا کیا ہے کہ علماء اسلام جو ہیں، علماء جو تھے وہ بھی تعلق رکھتے تھے دینی، ان کے اندر بھی جذبہ تھا ادب کے حوالے سے. انہوں نے ان سب کو جوڑا، ایک پلیٹ فارم مل گیا ہم سب کو کہ ہم سب، یعنی کہ اب اس میں کوئی قید نہیں ہے، ہم سب ادب کے محبت کرنے والے، اردو سے محبت کرنے والے، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں جمع ہیں. اس میں بہت بڑا کردار مفتی عبدالوہاب صاحب کا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا کردار ہے. عام طور پر علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذرا خشک مزاج ہوتے ہیں اور شعر و شاعری کی طرف ان کی رغبت نہیں ہوتی یا اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن مفتی عبدالوہاب صاحب ذاتی طور پر ایسے نہیں، بالکل ایسے نہیں ہیں. میں نے انہیں دیکھا ہے محفلوں میں کس طریقے سے وہ انجوائے کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، سمجھتے ہیں اور داد دیتے ہیں. بالکل. پچھلے لگ بھگ عابد بھائی 1.5 برس سے جب ہم بہت کم مشاعرے ہو رہے تھے، کہیں محفلیں ہوتی تھیں، تو اس کا جو سہرا ہے وہ مفتی عبدالوہاب صاحب کے سر جاتا ہے. انہوں نے اس قسم کی محفلوں کا انعقاد کیا. مختلف جگہوں پہ ہم 5, 7, 8 لوگ جتنے جمع ہو سکتے تھے، ساری SOPs کو فالو کرتے ہوئے وہ جمع ہوتے تھے اور مفتی صاحب فرمائش کرتے تھے، بھائی آپ لوگ اپنی غزلیں سنائیں. ہمیں بھی موٹیویشن ملی. ہم نے مختلف تقریبات کیا. ابھی جب یہ ریسٹرکشن ہٹی ہیں تو ابھی مفتی صاحب کے ساتھ ہم نے ایسٹ لندن میں پروگرام کیا، ہم نے آکسفورڈ میں پروگرام کیا، مفتی صاحب میں اور مختلف جگہوں پہ لگے گئے. یہاں میں اور سعید بھائی یا کچھ ایک آپ کو بھی دعوت تھی، لیکن آپ مشروف کے آپ آ نہیں سکے تھے، تو وہ ہم کچھ لوگ جمع ہوتے تھے، بس مشاعرہ ہو جاتا تھا ہمارا چھوٹا موٹا، ہماری کمی پوری ہو جاتی تھی. لیکن الحمدللہ مفتی صاحب کا بھرپور سپورٹ اور ہاتھ ہمارے اوپر ہے، اور انشاءاللہ مل جل کے کرتے رہیں گے اس کو. میں اس مشاعرے کے شرکا کے بارے میں کچھ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ پروفیسر عقیل دانش صاحب صدر محفل ہوں گے. مہمان خصوصی ہمارے ڈاکٹر قیصر عباس زیدی صاحب تشریف لا رہے ہیں. اس کے علاوہ بزم سخن سے جڑے ہوئے وہ لوگ، ان کے نام بھی میں بتا دوں جو اس مشاعرے میں شریک ہوں گے. سید شان کانپوری صاحب ہیں، آفتاب احمد صاحب ہیں، ڈاکٹر صفدر سعید صاحب ہیں، شفقت پروین صاحبہ ہیں، مستر الوی آوان ہیں، طلعت گل ہیں، کامران زبیر کامی ہیں، عروج آصف ہیں، ٹیپو ارسل ہیں، سیمی برلاس، سہیل ذرار خلش، خورشید عالم صدیقی صاحب، منان قدیر منان، میں خود موجود ہوں گا انشاءاللہ، احسان شاہد صاحب، غالب ماجدی اور مصطفیٰ شہاب صاحب. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پروگرام میں شریک ہوں گے، اور ایک سے ایک بڑھ کر شاعر ہے ماشاءاللہ، ان میں ایک سے ایک بڑھ کر اچھا کلام کہتا ہے، اور ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ان سب کو سنیں. کیوں عقیل دانش صاحب؟ اور میں یہ گزارش کرتا چلوں یہاں ایک دلچسپ بات عابد بھائی کے جو درس نظامیہ ہے اس میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کا تعلق شعر سے ہے، سب معلقہ اور شمس بازغہ. اس میں باقاعدہ اوزان بھی پڑھائے جاتے ہیں اور شاعری کی تاریخ بھی پڑھائی جاتی ہے، اور شعر سے دلچسپی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن پھر ہوتا یہ ہے عام طور سے کہ لوگ مذہب کی طرف زیادہ رجوع ہو جاتے ہیں اور یہ جو سلسلہ ہے سخن کا اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں. لیکن مفتی صاحب نے اس پورے سلسلے کو دوبارہ زندہ کیا ہے، اور جس طرح وہ مذہبیات کی طرف اپنی پوری توجہ کی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ
شعر و ادب کی طرف بھی توجہ ہے، جیسے بھی آپ نے سہیل نے بتایا ان کی مزاحی تمام ان حالات میں جو انہوں نے بہت سی محفلیں سجا کر کی ہیں اور ہمیشہ ہماری محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کی اعانت ہمارے ساتھ رہتی ہے، تو یہ بڑی بات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ مذہبیات کا اور شعر کا چوری دامن کے ساتھ ہے، اور پھر اس میں آپ لے آئے ہماری جیسے ابھی ذکر کیا آپ نے نعتیہ محفلوں کو بھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نعت لکھی جا رہی ہے، اور آج آپ افتتاح بھی ہم کریں گے اس مشاعرے میں ایک نعتیہ کلام کا. چلیے دل نشیں مدینہ ہوئے کامران زبیر کامی ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمیں نعت کے کچھ اشعار سنا رہے تھے، تو کامی کچھ ہمیں اور سنائیں گے اس سلسلے میں؟ جی عابد بھائی ایک دو اشعار اور ترنم سے سنا دیجیے. جی عابد بھائی میں کوشش کرتا ہوں. نہیں ہے کسی کی جو ہے بات ان کی، نہیں ہے کسی کی جو ہے بات ان کی، خدا سے ہوئی ہے ملاقات ان کی، نہیں ہے کسی کی جو ہے بات ان کی، خدا سے ہوئی ہے ملاقات ان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمنا ہے لکھتا رہوں مرتے دم تک، سبحان اللہ. تمنا ہے لکھتا رہوں مرتے دم تک، سبحان اللہ. کبھی حمد باری کبھی نعت ان کی، خدا سے ہوئی ہے ملاقات ان کی، نہیں ہے کسی کی جو ہے بات ان کی، نہیں ہے کسی کی جو ہے بات ان کی، خدا سے ہوئی ہے سبحان اللہ ملاقات ان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. کامران بہت اچھے اشعار آپ نے سنائے اور واقع لطف آ گیا، اور انشاءاللہ مشاعرے کی محفل میں بھی ہم آپ سے وہاں پر سنیں گے، اور جو حاضرین ہوں گے وہ بھی آپ کی نعت سے اور آپ کی دوسری شاعری سے عمومی شاعری سے مستفید ہوں گے اور لطف اٹھائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کامران کہ آپ ہمارے ساتھ آج کی اس محفل میں شریک ہوئے. آپ سے اب ہم اجازت لیں گے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شریک ہوں گے، ایک اور مہمان ٹیپو ارسل شریک ہوں گے، جن کی کتاب کی تقریب رونمائی ہم انشاءاللہ جمعہ کی اس محفل میں کریں گے. ہمارے ساتھ سہیل زرار موجود ہیں. سہیل کیا حال ہے ایکسائٹمنٹ کا آپ کی؟ جی سوری مجھے آواز نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی ایکسائٹمنٹ کا کیا حال ہے؟ سر میری تو ایکسائٹمنٹ کا یہ حال ہے کہ مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ جو آپ کو یاد ہوگا شاید سب اس سے گزرتے ہیں کہ وہ جو پہلے اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، انسان سوچتا ہے کہ کیسے ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیا ہوگا اس وقت، اس گھڑی کیا ہوگا. تو وہ والا حالت ہے کہ جناب 1.5 برس سے ملاقات نہیں ہوئی، کوئی محفل نہیں ہوئی، اور کم سے کم ایسی محفل ہو جہاں اپنے سارے ہوں، سارے اپنے دوست احباب شعراء. اور آپ یقین کریں مجھے اتنا شاندار ریسپانس آ رہا ہے، عقیل بھائی اس بات کے گواہ ہیں، عابد بھائی آپ خود، ہم لوگ لگے ہوئے اس میں اس کی تیاریوں میں، کہ ہمیں اتنا شاندار ریسپانس آ رہا ہے کہ میں اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر لوگ مطلب تیار ہیں، فون کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، بھائی ہم آئیں گے، ہم ضرور آ رہے ہیں، ہم ضرور آ رہے ہیں، ہماری سیٹ رکھنا، ہماری سیٹ رکھنا. ویسے تو ہم پہلے بتا دیں کہ یہ فری انٹری ہے، لیکن سبجیکٹ ٹو پرائر بکنگ ہے، اس سینس میں کہ بھائی آ جائے. یہ نہ ہونا کہ بعد میں لوگ کہیں ہمارے اور پیچھے سیٹ ملی، تو جو جلدی جیسے آئے گا ویسے اس کی سیٹ اس کو مل جائے گی. ہم نے یہ رکھا اس طرح ہے کہ 6:15 بجے ہم ڈور اوپن کریں گے، 6:30 سے اور 7:15 کے بیچ وہاں پہ ظاہر ریفریشمنٹ ہے، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہے، رجسٹریشن ہوگی، اور 7:15 بجے انشاءاللہ بالکل شارپ ہمارا پروگرام شروع ہو جائے گا.
ظاہر تلاوت کلام پاک بنات رسول مقبول کے بعد ہماری انوگریشن ہوگی، بک انوگریشن. جی جی چلیے سہیل، بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم جا رہے ہیں ایک وقفے کی طرف، اور اس وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم. ایک بار پھر آپ کو بزم سخن اسلام چینل اردو پر خوش آمدید کہتا ہے. اور ہمارے ساتھ آج کی یہ محفل ایک خاص محفل ہے. سہیل ضرار خلیش جو میزبان ہے اس پروگرام کے باقاعدہ، وہ آج کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے. ہمارے ساتھ بزم سخن برطانیہ کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر عقیل دانی صاحب موجود ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ صاحب جن کی کتاب کی رونمائی اس مشاعرے میں ہو رہی ہے. یہ نعتیہ کلام ہے، موسم میں دل نشیں مدینے میں، اس کتاب کا عنوان ہے. یہ کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے، میں آپ کو دکھاؤں. اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. اور اس کتاب کے شاعر جو ہیں ٹیپو ارسل صاحب، یہ نوجوان شاعروں میں کہوں گا، کیونکہ میں اس وقت ان کو کمپیئر کر رہا ہوں خود سے اور عقیل دانی صاحب سے، تو یہ نوجوان شاعر ہیں. اور میرا ان سے سوال یہ ہوگا کہ اس عمر میں لوگ غزلوں کے مجموعے چھپاتے ہیں، نظمیں کہتے ہیں، آپ نے نعتیہ شاعری کی اور اس کا مجموعہ شائع کروایا. ٹیپو السلام علیکم. کیسے ہیں آپ جناب؟ الحمدللہ. ٹیپو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ کتاب لکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو تو 30 جولائی کے مشاعرے میں ہوگی، لیکن میں ذاتی طور پر اس وقت آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو مچ. تو یہ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ کس کتاب لکھنے کا آپ کو خیال کیوں کر آیا؟ جی عابد علی بیگ صاحب، سب سے پہلے تو مجھے الاؤ کریں کہ میں آپ کا، جناب سہیل ضرار خلیش صاحب کا، بزم سخن کا شکریہ ادا کر سکوں کہ ایک پلیٹ فارم مجھے پرووائڈ کیا جس سے میں اپنی اس کتاب کو لانچ کروں. تو انشاءاللہ جمعے والے دن ایک عمدہ محفل ہوگی اور ایک روح پرور محفل ہوگی. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات ہوگی. آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو جناب یہی کہنا چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے. بے شک. آپ تو جی، تو تمام آپ دیکھیں تو تمام نعت شعراء نے خاص طور پر نعت گو شعراء نے اس پہ اپنی تمام زندگیاں انہوں نے نعت رسول مقبول لکھنے میں، پڑھنے میں یہ اپنی کی ہے. تو مجھے شروع سے ہی تھا شوق، بچپن سے ہی تھا نعت پڑھنے کا اور سننے کا. تو اور پھر یہ لکھی کیسے اس کا مجھے خود نہیں پتا، بس ایک شوق تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی میں بھی کچھ کہہ سکوں، کچھ لکھ سکوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کچھ اس وقت اتنا اوزان کا، یہ بہور کا اتنا خیر پتا، تو آپ کو پتا ہے کہ شروع کی شاعری ایسے ہی ہوتی ہے. تو وہ جو کچھ لکھ کے، تو میں نے ایک نعت رسول مقبول لکھی. وہ ہوگی عمر تقریباً 14-15 سال کے قریب. تو وہ میں نے اپنی ماں کو سنائی. تو مجھے یاد ہے انہوں نے مجھ سن کے تو مجھے پیار کیا، شاباش دی. بالکل، یقیناً ماں کے لیے تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کیا ہو کہ ان کا بچہ اس عمر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہے. جی بس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم سمجھتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مجھے لکھنے کا. اچھا، اس کے بعد میں ایک ڈائری میں کچھ لکھتا گیا، کلام جمع ہوتا گیا. اور جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ جب بھی ٹائم ملا، جب بھی آمدی آپ لکھ لیتے ہیں تھوڑا بہت. تو میں چھپانے کا خیر اتنا شوق نہیں تھا. تو میری پہلی جو بک تھی سب سے اعلیٰ ذات مدینے، جو پہلا مجموعہ کلام تھا میری نعتیہ مجموعہ. جی، تو وہ 2016 میں شائع ہوا تھا پاکستان سے. تو وہ اس طرح شائع ہوا کہ میرے بھائی پاکستان سے ملنے کے لیے جب آئے مجھے، تو وہ میری ڈائری ان کے ہاتھ لگ گئی. تو انہوں نے کہا یار تم لکھتے بھی ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں چھپواؤں گا. تو میں نے کہا میں تو اس قابل نہیں سمجھتا اپنا کلام کے اس کو. تو کہتے نہیں ہم کسی کو. تو پھر خیر اس کو
جیسے ہوتا ہے اصلاح لینا آپ کہتے ہیں شاعری میں، تو وہ دیکھ کے وہ 2016 میں جو پہلا مجموعہ کلام تھا وہ شائع ہوا. اس کے بعد پھر یہ جو کرنٹ ہے یہ موسم دل نشیں مدینے میں، اس میں 67 نعت ہیں اور حمد باری تعالیٰ ہے. اچھا. اور یہ تقریباً 4 سال آپ کہہ لیں اس عرصے میں. تو ان بیٹوین میرا ایک مجموعہ کلام جو میں مزاحیہ بھی لکھتا ہوں اور جی وہ بھی شائع ہوا 2020 میں، جنوری 2020 میں. ماشاء اللہ. ٹیپو ہمارے ساتھ عقیل دانی صاحب موجود ہیں جنہوں نے یہ کتاب دیکھی اور اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا ہے. عقیل صاحب آپ میرے ساتھ لائن پر ہیں؟ جی 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 میں ٹیپو کو سن رہا ہوں حافظ صاحب. جی بہت خوبصورت انداز میں اور بہت ہی آسان الفاظ میں ٹیپو نے نعتیں لکھی ہیں اس میں، جو ان کا موسم دل نشیں مدینے میں. اگر آپ اجازت دیں تو ان کی نعت کے 3-4 شعر میں پڑھوں گے اس وقت عابد بھائی. ضرور ضرور. کھلا ہے غنچہ دل اس بہار کی جانب، کھلا ہے غنچہ دل اس بہار کی جانب، چلو کہ ہم بھی چلیں اس دیار کی جانب، چلو کہ ہم بھی چلیں اس دیار کی جانب. سنا جو ان کا کرم تو سبھی یہ غم اپنے، سنا جو ان کا کرم تو سبھی یہ غم اپنے، روانہ ہو گئے ہیں غم گسار کی جانب. واہ واہ واہ. یہ آس لے کے میں تکتا ہوں جانب طیبہ، یہ آس لے کے میں تکتا ہوں جانب طیبہ، کیا آئے ٹھنڈی ہوا بے قرار کی جانب، کیا آئے ٹھنڈی ہوا بے قرار کی جانب. اس طرح کے بہت خوبصورت اشعار انہوں نے لکھے نعت میں اور بہت آسان الفاظ میں. نعت کے سلسلے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ بہت نازک ہے نعت لکھنے کا معاملہ. انہوں نے احتیاط برتی ہر جگہ، اور وہ جو حدود ہے نعت کی اس پر پوری طرح سے انہوں نے کاربند رہنے کی کوشش کی ہے. بہت خوبصورت نعتیں ارسل کی، اور یہ بڑا یادگار مجموعہ ہے. انشاءاللہ اس کی تقریب میں اس نعتیہ کلام کے مجموعے کے بارے میں اور بہت سی باتیں سماعت فرمائیں گے لوگ. جی ہاں، انشاءاللہ اس میں آپ بھی اس پہ تبصرہ کریں گے اور ہمارے دیگر جو مہمان ہوں گے وہ بھی اس کتاب کے بارے میں گفتگو کریں گے. تو جو لوگ اس مشاعرے میں شریک ہوں گے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے بارے میں بہتر طور پر جان پائیں گے. ٹیپو کیوں نہ کچھ کلام آپ سے سنا جائے؟ جی ضرور عابد بھائی. میں موقع کی مناسبت سے جناب سید عقیل دانش صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا چلوں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور میری کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا، تو جو بہت شکریہ جناب عقیل صاحب، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوگی. تو میں ایک اپنی اس کتاب میں سے جو ٹائٹل نعت ہے، تو نام ہے جو نعت کا موسم دل نشیں مدینے میں، وہ میں کچھ اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ارشاد. حسن پردہ نشیں مدینے میں، حسن پردہ نشیں مدینے میں، عشق کامل یقین مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر طرف بس کرم کی بارش ہے، بے شک، ہر طرف بس کرم کی بارش ہے، رحمتیں ہیں مقیم مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری دنیا کے موسموں میں ایک، ساری دنیا کے موسموں میں ایک، موسم دل نشیں مدینے میں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ حقیقت ہے. اب میں جب عمرہ کرنے کے لیے گیا تو میرے ماموں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی. انہوں نے کہا وہ عرصہ تقریباً 30 سال سے وہ مقیم ہے ادھر مدینہ منورہ میں. تو انہوں نے کہا کہ ٹیپو تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ شریف میں ایک بھینی بھینی سی خوشبو ہوتی ہے، ہم یہاں کے بس میں، تو ہمیں وہ محسوس ہوتی ہے. تو تمہیں پتہ ہے کہ میں نے کہا جی آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. ان کے پسینے کو اللہ تعالیٰ نے گرنے نہیں دیا زمین پر، وہ ہوا میں معلق ہو گیا. تو وہ صدیوں گزر گئی ہیں اور وہ خوشبو آج تک وہ جاری و ساری ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی ہے کہ ان کی خوشبو بسی ہواؤں میں، ان کی خوشبو بسی ہواؤں میں، کوئی جائے کہیں مدینے میں. واہ 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 واہ. آؤ قسمت کے مارو آ جاؤ، آؤ قسمت کے مارو آ جاؤ، کر لو روشن جبیں مدینے میں.
واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. منگتوں نے آ کے بتلایا، ان کے منگتوں نے آ کے بتلایا، جی پایا کیا کچھ نہیں مدینے میں. ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری دنیا یہ جس پہ قائم ہے، ساری جی دنیا یہ جس پہ یہ جس قائم پہ ہے، قائم ہے، فیض بٹتا یہی مدینے میں. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ نہ دیکھے گا دیکھ لیں جس نے، کچھ نہ کچھ نہ دیکھے گا دیکھے گا دیکھ لیں جس دیکھ نے، لیں جس نے، جا کے گلیاں ہنسی مدینے میں. جا کے گلیاں ہنسی مدینے. سبحان اللہ سبحان اور مقصد عرض ہے، دفن کے واسطے ملے ارسل، دفن اللہ. کے دفن کے واسطے ملے واسطے ارسل، ملے ارسل. مجھ کو 2 گز زمین مدینے میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بہت شکریہ ارسل، واہ واہ، بہت خوبصورت نعت ہے ماشاء اللہ. ہر شعر ہر مصرع جو ہے اپنی جگہ نگینے کی طرح ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. عقیل بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جزاک اللہ بھائی بہت خوبصورت اور بہت آسان زبان میں بڑی دل کی باتیں کہی انہیں. اس کتاب کی کوئی بھی نعت آپ لے لیں، اس میں ارسل کا دل دھڑکتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدائے بخشندہ. بہت محنت کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور کامیاب کرے. بہت اچھا شعری مجموعہ ہے، اور انشاءاللہ اس کے بابت تفصیل اس شعری مشاعرے میں لوگوں تک پہنچے گی انشاءاللہ. عقیل بھائی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ کچھ آپ سے بھی سنا جائے. میں بھائی کیا عرض کروں، کچھ ایک دو غزلیں، کچھ نظمیں، میں بھائی ایک نعت کے چند شعر پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. ہاں جی جناب. نام آپ کا لیجے پھول کھلنے لگتے ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ نام آپ کا لیجے پھول کھلنے لگتے ہیں، ذکر آپ کا کیجے زخم سلنے لگتے ہیں. ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، ذکر آپ کا کیجے زخم سلنے لگتے ہیں. حرز جہاں بنانا ہے ان کے نقش پاک و بس، حرز جہاں بنانا ہے ان کے نقش پاک و بس، پھر یقین کے رستے خود ہی ملنے لگتے ہیں. واہ واہ واہ، پھر یقین کے رستے خود ہی ملنے لگتے ہیں. اور سنگ ہے مدینے کے ان کو پھول کی مانند، سنگ ہے مدینے کے ان کو پھول کی مانند، جن کے فرش مخمل پہ پاؤں چھلنے لگتے ہیں، جن کے فرش مخمل پہ پاؤں چھلنے لگتے ہیں. ایک لفظ میں نے کافی استعمال کیا، تلنا، اور یہ ہندی سے آیا ہے. اس کا مطلب ہے بتدریج کم ہونا، کہ آپ کے حوالے سے غم خوشی میں ڈھلتا ہے، آپ کے حوالے سے غم خوشی میں ڈھلتا ہے. رفتہ رفتہ دن دکھ کے خود ہی تلنے لگتے ہیں. اور کیف ذات تصور میں جب سلام پڑھتا ہوں روح کے میری دانش تار ہلنے لگتے ہیں. نام آپ کا لیجے پھول کھلنے لگتے ہیں، ذکر آپ کا کیجے زخم سلنے لگتے ہیں. کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت عمدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے آج یہ محفل مشاعروں کی بابت بپا کی ہے جی، اور آپ کے اردو سے محبت کرنے والے، شعر و سخن کے متوالے آپ کا یہ پورا پروگرام بہت دل سے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں بہت سی باتیں آپ کے دل سے نکلی اور ان کے کانوں تک بھی پہنچی ہیں. اور خصوصاً اس مشاعرے کا تذکرہ جو انشاءاللہ 30 جولائی کو ہونے والا ہے. 1.5 سال کے قید و بند کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ لوگ منہ در منہ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی بات سنیں گے. اور شعر و سخن کے متوالوں کا ذکر کیا، بہت سے لوگ دور دور سے اس محفل میں شرکت کے لیے آنا چاہیں گے اور انہیں آنا بھی چاہیے. عقیل بھائی آپ نے شعر و سخن کے متوالوں کا ذکر کیا، تو ایک ایسا متوالا اس نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. اچھا جی، سید شان کانپوری صاحب جو بزم سخن کے دھڑکتے ہوئے دل کی طرح ہیں، انہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم عابد بھائی، دانش بھائی السلام علیکم، ٹیپو بھائی السلام علیکم، کامل بھائی السلام علیکم، سب کو میرا سلام. بہت بہت شکریہ. آپ تھوڑا دیر سے آئے، اس میں سے کامی صاحب اور سہیل صاحب تو جا چکے ہیں. اب آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ارسل ٹیپو صاحب ہیں اور جناب عقیل دانش صاحب ہیں. کیا حال ہے بھائی آپ کے سید شان کانپوری صاحب؟ کیسی اللہ کا شکر ہے عابد بھائی، بالکل خیریت سے، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم لوگوں کا بڑا اچھا مشاعرہ ہونے والا ہے جمعے کے دن، اللہ نے چاہا تو. اور جیسا کہ دانش بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ 1.5 سال کے بعد تقریباً یہ پہلا موقع ایسا ہوگا
کہ ہم لوگ سب لوگ ساتھ میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے در ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملیں گے مشاعرے کے دوران. ایسے تو چھوٹی موٹی محفلیں ہوئی ہیں، لیکن یہ پہلی بار 1.5 سال میں کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کافی لوگ اس میں ہو رہے ہیں. صبح سے مجھے تقریباً 3 فون کالز آ چکے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ اس کا حصہ. میں نے کہا جی بالکل ہیں، اگر ہم بھی آ رہے ہیں اور ہم کو بھی آپ ایکوموڈیٹ کریں. ہم نے کہا نہیں بالکل انشاءاللہ آپ لوگ ضرور آئیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے عابد بھائی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ بڑا کامیاب ہوگا آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ مشاعرہ ہمیشہ کی طرح. یہی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس مشاعرے کو وقت پہ شروع کیا جائے، وقت پہ ختم کیا جائے، کیوں یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے. اگر بالکل کسی ایسی تقریبات کو کھلا چھوڑ دیا جائے کہ جس کا کوئی اینڈ نہ ہو تو پھر وہ آخر میں جا کر ذرا پھسپھسی سی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ لطف باقی نہیں رہتا. اور خاص طور پر جو بڑے اور اچھے پڑھنے والے ہیں ان کو سننے والے کم لوگ موجود رہ جاتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کو وقت پہ شروع کیا جائے. جتنے بھی شعراء شریک ہوں ان کو جو وقت دیا گیا ہے وہ اس وقت میں اپنا کلام سنائیں اور اس کے بعد آنے والوں کو موقع دیں. کیوں ایسے ہی ہے نا؟ صحیح ہے عابد بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کہی اور یہ بہت ضروری ہے کہ تقریب جو ہے وہ ٹائم پہ شروع ہو، ٹائم پہ ختم ہو، اور جن لوگوں کو جو ٹائم دیا گیا ہے وہ اسی کے اندر اپنا جو کچھ کلام ہے وہ کہیں، تاکہ آگے اور اچھے شعراء کو سننے کے لیے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے. بالکل. تو بڑی اچھی محفل سے گی انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ محفل مشاعرہ جمعہ 30 جولائی کی شام 6:30 بجے پاکستان سینٹر وزڈن گرین میں منعقد ہونے والی ہے. اور اگر آپ اس میں شرکت سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ضرور آئیے. کوشش کیجئے کہ جو اس کے آرگنائزرز ہیں ان سے آپ پہلے رابطہ کر لیں تاکہ آپ کے لیے نشست جو ہے وہ وہاں پر رکھی جا سکے. عقیل بھائی، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس دن. کچھ ہمیں اپنا کلام اور سنائیں عقیل بھائی. چلیے ابھی ہمارے سید شان کانپوری صاحب آئیں، ان سے کچھ سنے لیتے ہیں. شان کچھ سنائیں گے ذرا ہمارے سننے والوں کو؟ جی میں عقیل دانے بہت شکریہ عابد بھائی. میں 2 شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. بھائی پوری غزل سنا دیجیے. اچھا چلیے دانش بھائی کو میں پوری کوشش کرتا ہوں. تو ابھی ایک بڑی اچھی سی غزل جو ہے ابھی اس دن پڑھی تھی وہی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. جلاؤ چاہے بھی جتنے عداوتوں کے چراغ. واہ. جلاؤ چاہے بھی جتنے عداوتوں کے چراغ، بجھا نہ پائے گی نفرت محبتوں کے چراغ. واہ واہ واہ. بجھا نہ پائے گی بجھا نہ پائے گی نفرت محبتوں کے چراغ. یہ ظلم اور جبر کی آندھی شکست کھائے گی. جی یہ ظلم اور جبر کی آندھی شکست کھائے گی. ہمیشہ جلتے رہیں گے اخوتوں کے چراغ. واہ واہ واہ. ہمیشہ جلتے رہیں گے اخوتوں کے چراغ. یہ ہے کہ یہ اعتبار کا سورج کبھی نہ ڈوبے گا. یہ اعتبار کا سورج کبھی نہ ڈوبے گا. قدم قدم پر جلیں گے مروتوں کے چراغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. انشاءاللہ قدم قدم پر جلیں گے مروتوں کے چراغ. اور شعر ہے کہ یہ اور بات ہے کہ منزل نہ مل سکی ہم کو. یہ اور بات ہے کہ منزل نہ مل سکی ہم کو. جلائے دست میں ہم نے مسافتوں کے چراغ. واہ 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 واہ. پھر سے پڑھیے. بہت شکریہ عابد بھائی آپ کا. یہ آخری شعر پھر سے پڑھیے. دیپو بھائی آپ سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور اسلام چینل کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا اس اتنے اچھے سے مشاعرے میں شریک ہونے کا. اور آپ تمام حضرات کو میری طرف سے سلام. اور انشاءاللہ آپ سب سے جمعے کے دن ملاقات ہوگی. اور جیسا کہ عابد بھائی نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو ٹائم پہ پہنچنا ہے اور انشاءاللہ ٹائم پہ شروع کرنا ہے اور اللہ نے چاہا تو ٹائم ختم کرنا ہے. اللہ اس کو آسان کر دے گا انشاءاللہ. تمام شرکاء اور جو جتنے بھی منتظمین ہیں وہ تو وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے. سارا کا سارا دار و مدار ہوتا ہے سامعین اور حاضرین پر. اگر وہ لوگ وقت پر آ جائیں تو انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم وقت پہ شروع کر کے وقت پہ ختم کریں گے. عقیل بھائی کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ جی بس یہی بس کر رہا تھا بھائی کہ اس دیار غیر میں بڑی غنیمت ہے یہ بات کہ لوگوں نے مربتوں کے اور مسافتوں کے اور محبتوں کے چراغ جلا رکھے ہیں. اور شعر و سخن اس دور انحطاط میں بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے اور محبتوں کے فسانے دور دور تک پھیلاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاعری سے وابستگی خود بذات خود اپنی ایک سعادت ہے. اور جو
لفظ جوڑنے والے ہیں وہ ہمارے لیے بڑے مبارک ہیں، اور ان کا احترام بھی کرنا چاہیے اور ان کی باتوں پر غور بھی کرنا چاہیے. مجھے بس یہی عرض کرنا ہے. تو ٹیپو ارسل ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ٹیپو ارسل، آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ کچھ ایکسائٹمنٹ ہے آپ کی اس جمعے کے پروگرام کے بارے میں؟ جی ضرور، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت نامور اور بہت اچھے شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی جب سہیل بھائی سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ آپ کی یعنی کہ یہ نعتیہ جو ہے اس کا فیض ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو اس سے زیادہ کامیاب یہ مشاعرہ ہوگا. تو میں یہی درخواست کروں گا جو لوگ ادھر ہیں لندن میں آس پاس تو وہ ضرور تشریف لائیں اور اس کو کامیاب بنائیں. اور ایکسائٹیڈ تو ہوں لوگوں سے، ایک ہم لوگ سیکھتے ہیں، پروفیسر صاحب ہیں اور ابھی تک ان سے میری بالمشافہ ملاقات نہیں ہو سکی، تو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ میں اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہوں ان لوگوں سے ہم کافی چیزیں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں. تو انشاءاللہ ملاقات کا ایک موقع فراہم ہوگا، اور جیسا کہ کہا کہ 1.5 سال کے بعد ایک ایٹماسفیئر ہوگا کہ سب لوگ اکٹھے بیٹھیں اور کلام سے، عمدہ کلام سے لطف اندوز ہوں. انشاءاللہ. میں ایک بار پھر شعراء کرام اور مہمانوں کا ذکر کر دوں جو اس پروگرام میں شریک ہونے والے ہیں. پروگرام کی صدارت ہمارے پروفیسر عقیل دانی صاحب کریں گے. مہمان خصوصی کے طور پر ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر قیصر عباس زیدی صاحب کو، اور جو لوگ اس تقریب میں اپنا اپنا کلام پیش کریں گے ان میں سید شان کانپوری صاحب ہیں، آفتاب احمد ہیں، ڈاکٹر صفدر سعید ہیں، شفقت پروین صاحبہ ہیں، مستر الوی آوان ہیں، طلعت گل ہیں، کامران زبیر کامی ہیں، عروج آصف ہیں، ٹیپو ارسل ہیں، سیمی برلاس، ان کے علاوہ سہیل زرار خلیش، خورشید عالم صدیقی صاحب، منان قدیر منان ہیں، میں خود موجود ہوں گا انشاءاللہ، احسان شاہد صاحب ہوں گے، غالب ماجدی صاحب ہوں گے اور مصطفیٰ شہاب. جو اور مہمان ہمارے اس میں شریک ہو رہے ہیں ان میں ایک تو کونسلر طارق ڈار صاحب ہیں اور مفتی عبدالوہاب صاحب ہیں. اس کے علاوہ کچھ مہمان ہیں جن میں کونسلر منیر احمد ہیں، کونسلر ہنا میر ہیں، کونسلر ارشد محمود ہیں، دردانہ انصاری ہیں جو رائل نیوی کی آنریری کیپٹن ہیں، اور BBC ریڈیو پر آپ نے ان کی آواز یقیناً سنی ہوگی. تو یہ لوگ بھی اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. ہم کچھ لوگوں کو انشاءاللہ ایوارڈ سے نوازیں گے. ان لوگوں نے جنہوں نے اردو ادب کی خدمت کی، شاعری کی خدمت کی، یہاں دیار غیر میں رہتے ہوئے اس قلعے کو انہوں نے سنبھال کے رکھا، تھام کے رکھا اور اس کو فروغ دیا اردو کو اس دیار غیر میں. میرے پاس کچھ تھوڑا سا وقت ہے تو اگر اجازت ہو عقیل بھائی تو میں چند اشعار آپ کو اپنے بھی سنا دوں. ارشاد. یہ ایک غزل ہے جو کہ اس وبائی دور میں خاصی لوگوں نے پسند کی تھی کہ جانے یہ کس طرح کی وحشت ہے، نہ کوئی کام ہے نہ فرصت ہے. مجھ کو زندہ میں ڈال کر یہ کہا بچ گئے ہو یہی غنیمت ہے. موسم ہجر کے گلابوں میں نہ کوئی رنگ ہے نہ نکھت ہے. واہ واہ. ہوتی جاتی ہے ہر خوشی نایاب، ہوتی جاتی ہے ہر خوشی نایاب، ہاں مصائب میں خوب برکت ہے. ہوتی جاتی ہے ہر خوشی نایاب، ہاں مصائب میں خوب برکت ہے. اور ایسے حالات میں بھی زندہ ہیں، ایسے حالات میں بھی زندہ ہیں میرے مولا یہ تیری رحمت ہے. ایسے حالات میں بھی زندہ ہیں میرے مولا یہ تیری رحمت ہے. جانے یہ کس طرح کی وحشت ہے، نہ کوئی کام ہے نہ فرصت ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام دوستوں کا جو اس محفل میں آج شریک ہوئے، ٹیپو ارسل صاحب، عقیل دانی صاحب، کامران زبیر کامی اور سہیل زرار خلیش، جنہوں نے آج کی اس محفل میں ہمارا ساتھ دیا، میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. آج کی اس محفل سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ. عابد علی بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.